آج ہم ربیع الاول کے سلسلے میں، چونکہ یہ مہینہ آقا نامدار حبیب کبریا شاہ الاولاد شب معراج کے دولہا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور انہی کی بات کی جائے تو قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ قرآن مجید ان کی شان میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اس کی شان نزول ایسے ہے، خانہ کعبہ جب تعمیر کر چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، جب تعمیر ہو گئے، فارغ ہوئے، تب انہوں نے یہ اس بارگاہ میں یہ دعا کی جو میں نے ابھی پیش کیا ہے پڑھ کے، کہ یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب تو اس گھر کو آباد کرنے والا اور اپنے بندوں کو پاک کرنے والا ایک نبی اس شہر مکہ میں پیدا فرما۔ یہ انہوں نے دعا کی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے شہر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر سے اور حضرت آمنہ خاتون کے مبارک پیٹ سے، اور یہ وہ نور آفتاب رسالت کا چمکا کہ جس کی روشنی قیامت تک ہر جگہ رہے گی۔ اسی طرح مشکات شریف میں ہے کہ باب الفضائل سید المرسلین میں ہے، ایک صحابی تھے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملے کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے جو خواب دیکھا کہ ان میں سے نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ ہے اس کی سند۔ قرآن مجید بھی اس کی گواہی دیتا ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی نہیں ہوں۔ انہوں نے سوال کیا لوگوں نے کہ کیا آپ آخری ہیں؟ کہا نہیں، میرے بعد احمد ہیں۔ خانہ کعبہ حضرت خلیل نے تعمیر فرمایا، مگر صحیح معنی میں اس کی عظمت و تعظیم حضور کے دم قدم سے ہوئی۔ اس گھر کی آبادی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین مکہ نے خاص خانہ کعبہ میں بت رکھ کر، یعنی 360 بت اندر تھے اور باہر بڑے بڑے بت تھے، ان کی پوجا وہ مسلسل کرتے چلے آ رہے تھے۔ اللہ کے گھر میں غیر کی عبادت ہوتی تھی۔ بیت اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کے آتے ہی قیامت تک کے لیے وہ گھر بتوں کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فتح کیا مکہ تو بتوں کو توڑا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ساتھ میں لایا انہوں نے، اور ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کعبہ تو ہے بیت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نور اللہ۔ بیت میں نور ہی کا تو اجالا ہوتا ہے، خانہ کعبہ تو کیا، خلد بنی کو بھی حضور ہی کے دم قدم سے آبادی نصیب ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے ربنا، اے ہمارے رب، وہ بس معبوس فرما، بھیج، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان کے اوپر، آیات کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتابہ اور کتاب کا علم سکھائے انہیں، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور انہیں پاک کر دے، انک انت العزیز الحکیم، اور تو ہے ہی ایسا، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو اسی طرح یعنی امام رازی جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہمیشہ موحد رہے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب گپ اندھیرا تھا تو اس میں بھی حضرت زید بن عمر بن نفیل اور قس بن سعدہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن موحد تھے۔ یہ سب موحد تھے، قیامت اور ثواب اور عطاب کے قائل تھے یہ سارے، یعنی مسلمان تھے، نہ مردار کھاتے تھے نہ بتوں کی عبادت کرتے تھے یہ۔ یعنی اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس اس میں سے تشریف لائیں عبادت کرتے تھے اللہ ہی کی، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے وہ لوگ. ہاں تو یہ اس آیت سے بھی معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو پاک فرماتے ہیں کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، ہر اخلاقی گندگی سے. اگر پاکی چاہتے ہو تو اس دریائے رحمت میں غوطہ لگاؤ، پاک ہو جاؤ گے. پانی صرف ظاہر کو پاک کرتا ہے پانی جو ہے، مگر رحمت للعالمین کی نظر قلب اور جگر اور ظاہر اور باطن سب کو پاک فرماتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ علیہ.